کا قمام گھلتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں، گلوری کی طرح ہیں منہ کی لگی سب اصطلاحیں لطف دیتی ہیں۔ حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے۔ بڑی ایرسٹوکریسی ہے زباں میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو۔ اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اردو میں، الفاظ کی افراط ہوتی ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہے اردو۔ کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے، دھوپ اندر آ رہی ہے۔ عجب ہے یہ زباں اردو۔ کبھی کہیں سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو، یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو؟ یہ نظم ہے گلزار صاحب کی۔ بس یہی کیفیت ہماری بھی ہے، کہیں جو کوئی مل جاتا ہے جسے اس زبان سے محبت ہے، ہم اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں یا اس کو اپنے ساتھ اس کاروان میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلچرل کارواں کا مقصد صرف اردو زبان، ادب اور گنگا جمنی تہذیب سے محبت کرنے والوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، سرحدوں، مذہبوں، نسل و رنگ اور ہر اس چیز سے پرے جو کہ کسی بھی طرح سے تفریق پیدا کرتی ہو۔ اس موقع پر میں یو اے ای گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے ہم لوگوں کو اپنے وطن سے دور ہونے کا احساس ہونے ہی نہیں دیا اور ایسا ماحول اور مواقع فراہم کرائے جن میں ہم اپنی زبان اور تہذیب کی ترویج کے لیے کام کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ اردو اور یو اے ای میں ایک خاصیت ہے جو کہ مشترکہ ہے، وہ یہ کہ جس طرح اردو زبان مختلف زبانوں کے امتزاج سے بنی ہے اور اب بھی دوسری زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ صرف ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اردو کی جو لغت ہے، جو ووکیبلری ہے، اس میں بھی ایک سے خوبصورت موتی جو ہے وہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا دامن اتنا وسیع ہے اور انتہائی اخلاص اور شفقت کے ساتھ اس نے دنیا بھر کے مختلف ممالک، مذہبوں، رنگ و نسل کے لوگوں کو اپنی اس آغوش میں بھر رکھا ہے۔ ہم سب جو آج یہاں موجود ہیں، یہ اسی ملک کی جو ہمیں ہمت ملی ہے اور جو اس نے موقع دیا ہے، اسی کی بدولت یہاں موجود ہیں۔ میں ہوں ترنم احمد اور میں کلچرل کارواں کے اردو فیسٹیول 2023 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جہاں ہم نے شکریہ ادا کیا یو اے ای گورنمنٹ کا، انہیں سلام پیش کیا، وہیں ہم پہ واجب ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں اور سلام پیش کریں ان تمام سپانسرز کو، ان کمپنیز کو اور ان حضرات کو جن کے تعاون سے آج یہ فیسٹیول لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو سکے۔ تو اس کلچرل فیسٹیول میں جن لوگوں کا تعاون رہا، ان سب کا شکریہ۔ اگر آوازیں جا رہی ہیں باہر، وہ لوگ ہیں تو پہنچا دیں، ورنہ ان سب کو شکریہ پہنچا دیجیے گا۔ رائل گجرات ریسٹورانٹ، منٹو، آئی ایس سی، فورم آف پاکستانی ڈاکٹرز، گولڈن فریمز، پرفیکٹ آرکیٹیکچرل ماڈلز اور اریبا فوڈ سٹف۔ یہ وہ کمپنیز یا فرمز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ ہم یہ اردو فیسٹیول لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کچھ انڈیویجولز بھی ہیں جنہوں نے انفرادی طور پہ آگے بڑھ کر ہمیں سپورٹ کیا جس بھی طرح ہو سکا، ان سب کے نام لے کر میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ انعام احمد صاحب، گگن مدگل صاحب، سنجیو سراف صاحب، ملک عرفان صاحب، شہاب الدین صاحب، ڈاکٹر ندیم احمد صاحب، صبا سیف صاحبہ، سوربھ شکلا صاحب اور حسن رضا صاحب۔ اب یہ تو آج کا جو کلچرل کارواں ہے اس کا آغاز ہم کریں گے، لیکن ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ 2019 میں ایک مشاعرہ رکھا گیا اور اس کا عنوان تھا سخنور بہت اچھے۔ ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ سربراہ ہیں اس کارواں کے، اور ان کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں 2019 میں جو مشاعرہ رکھا گیا بین الاقوامی، اس کو بہت پذیرائی ملی، بہت محبتیں ملی، تو وہاں سے یہ کارواں جو ہے یہ رواں دواں چل پڑا۔ اس کے کچھ عرصے بعد کووڈ ہو گیا،
کووڈ کا دور آیا، لیکن یہ جو سلسلہ تھا، یہ جو سفر تھا، وہ رکا نہیں۔ کلچرل کارواں نے مسلسل آن لائن بہت اچھے، بہت معیاری پروگرامز پیش کیے۔ پھر جب خیر سے یہ دور گزرا کووڈ کا، ہم سب اس سے باہر آئے، تو اگست 2022 میں یہاں پر پہلا کلچرل کارواں اردو فیسٹیول جو ہے اس کا انتظام اہتمام کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا یو اے ای میں پہلا ایک روزہ اردو فیسٹیول تھا۔ اس میں مشاعرے، ڈرامہ، قصہ گوئی، قوالی اور مختلف چیزیں پیش کی گئی تھیں، اور اردو کی خدمت کے لیے کچھ شخصیات کو کچھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، ان کی خدمت میں ایوارڈز پیش کیے گئے تھے۔ اردو کیلیگرافی کا اسٹال لگا تھا جو کہ سب لوگوں کو بہت پسند آیا تھا، اور ایک مختلف سی چیز تھی۔ اس کے بعد یہ رونقیں جاری رہیں، اور جو ابھی ابوظہبی میں ایک رمضان فیسٹیول ہوا تھا، اس میں بھی کلچرل کارواں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس میں مختلف کوئز ہوئیں، اردو، شاعری اور دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ وہاں پر شعر و شاعری کی نشست بھی ہوئی، کچھ کیلیگرافی کے اسٹالز بھی لگے، اور فیملیز نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہو، تفریح کے ذریعے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے ہو، پیغام اردو ہے جہاں تک گھروں گھروں تک پہنچایا جا سکے۔ اب آج جو ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، کلچرل کارواں کا اردو فیسٹیول 2023 لے کر آپ کے سامنے، اس میں بھی کچھ اسی طرح کے سیگمنٹس آئیں گے۔ شاعری بھی ہوگی، ڈرامہ بھی ہوگا، گفتگو بھی ہوگی، اور میوزک بھی ہوگی، قوالی ہوگی، کچھ سافٹ کلاسیکل ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور جس طرح پچھلے فیسٹیول میں تقریباً 40 سے ذرا زیادہ آرٹسٹ ایک پلیٹ فارم پہ یہاں پر آئے تھے اور اپنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح سے آج بھی 40 سے شاید تھوڑا بہت آگے پیچھے ہی تعداد ہے آرٹسٹ کی، جو کہ نہ صرف یہاں یو اے ای کے مختلف امارات سے آئے ہیں، بلکہ ہندوستان اور پاکستان سے بھی بہت عزیز اور محترم مہمان ہمارے سامنے جو ہیں وہ ہیں، اور ہمیں بہت اعزاز حاصل ہے کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اب اس موقع پر میں دعوت دینا چاہوں گی ہم سب کے بہت ہی محترم اور عزیز ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی صاحب کو، جو کہ سربراہ ہیں، رہنما ہیں، میر کارواں ہیں کلچرل کارواں کے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور خطاب کریں جو بھی کاوشیں کلچرل کارواں کی اب تک رہی ہیں اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں جو کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بڑا خوش آئند موقع ہے اور وقت ہے ہمارے لیے کہ جو سفر اردو کا، میں قریب 15-16 برس سے یہاں پر ہوں، اور مجھے یہ یاد آیا ہے کہ جب میں یہاں آیا انگلستان سے تو باصر میرے محبی اور رفیق، ہمارا بڑا وقت گزرتا تھا ساتھ، اور ہر ویکنڈ پہ کوئی نہ کوئی مشاعرہ ہو رہا، بڑی گہما گہمی ہوتی تھی وہاں انگلستان میں۔ تو مجھے یہاں کے کچھ 6 مہینے گزرے تو مجھے کہاں نہ نکلنے کی جگہ ملے، نہ کوئی شعر سننے والا ملے، نہ شعر سنانے والا۔ میں بہت تکلیف میں آیا۔ بہرحال میں بتاؤں کہ 6 مہینے کے بعد میں نے پہلی محفل اپنے گھر پر منعقد کی تھی اور یہاں کے شاعروں کو اکٹھا کیا، اور تب سے ابوظہبی کا یہ سلسلہ ادب کا اور محفلوں کا ایسا رچا بسا، کہیں ہم نے مشاعرے کیے، ظہور الاسلام صاحب یہاں سے جا چکے ہیں، وہ بہت مشاعرے کرتے تھے۔ پھر ہمیں خیال آیا کہ مشاعرے کب تک ہم کرتے رہیں گے، اور کیوں نہ ہم اردو کی جو مختلف اصناف ہیں، اور جو ہمیں کہانی ہے اور ڈرامہ ہے اور گائکی ہے، اس کو بھی ہمیں سامنے لانا چاہیے۔ کب تک ہم صرف شاعروں کی پذیرائی کرتے رہیں گے؟ تو اس سلسلے میں پچھلے برس ہم نے پہلا ایک فیسٹیول کیا، اور وہ اس کو بہت پسند کیا گیا لوگوں نے۔ اس میں کہانی سنائی، ہمارے 2 آپ کو سنائیں گے دوست، لوکل ٹیلنٹ ہے، آپ دیکھیے گا حیران رہ جائیں گے کہ کس خوبصورتی سے وہ کہانی پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا، اس میں مدن گوگل نے ہمارا ساتھ دیا اس میں بہت، اور پھر اس میں ایک داستان گوئی کا سیشن تھا اور قوالی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی اور کافی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی اس میں، تو دل بڑھا، اور اس سال ہم نے اس کو تھوڑا سا ذرا بڑے پیمانے پر کھینچ لیا ہے۔ دیکھ کر اتنے لوگ تقریباً 2 بجے گھروں سے نکالنا گرمی کے موسم میں، اور ہال کو اتنا بھی بھر لینا جو ہے نا، ابھی یہ دیکھیں گے آپ جیسے جیسے دن چڑھے گا اور لوگ آتے جائیں گے، کچھ آئیں گے جائیں گے۔ اور ہم نے یہی رکھا ہے، کیونکہ ایک مسلسل پروگرام ہے، اس میں یہ نہیں ہم نے رکھا کہ کوئی آ کے سیٹ پر، ہم نے کوئی سپر گلو لگایا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور پھر اٹھیں نا۔
تو اس کو تھوڑا سا یہی رکھیے گا، بس یہ ہو کہ پروگرام ڈسٹرب نہ ہو، آتے جاتے رہیے. تو اب یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں کہ اس کلچرل فیسٹیول کو شروع کریں، وہ کہتے ہیں ڈکلیئر اوپن کریں. تو دیکھیے گا کلچرل فیسٹیول کو یہاں، پھر میں کچھ اور باتیں کروں گا. اس کے ساتھ ہی کلچرل فیسٹیول جو ہے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اس کا. تو یہ سارے سیگمنٹس آپ لوگ دیکھیے گا اور آپ کو نہایت لطف آئے گا. اردو سے آپ کا جو ایک لگاؤ ہے اور بڑھے گا. اس میں بچوں کا ایک سلسلہ ہم کر چکے ہیں اور اس میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس میں قریب 20 بچوں نے شرکت کی اور وہ بہت کامیاب سیگمنٹ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو سیاق و سباق ہیں اس کلچرل فیسٹیول کے، آپ کو جیسے جیسے دن گزرے گا سمجھ میں آتے جائیں گے اور ان کے ساتھ آپ لوگوں کو لطف آئے گا. انشاءاللہ ساتھ رہیے ہمارے. دن لمبا ہے لیکن گزرتے وقت نہیں لگے گا، پتہ نہیں چلے گا آپ کو، اتنا دلچسپ رہے گا. شکریہ. بہت شکریہ واسی صاحب، اور ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آپ کی سرپرستی میسر ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. اب میں یہاں پر دعوت دوں گی سید سروش آصف کو کہ وہ آئیں اور آپ سب کو یہ بتائیں کہ کس طرح آپ کلچرل کارواں سے جڑ سکتے ہیں اور جڑے رہ سکتے ہیں تاکہ ہماری آگے ہونے والی کوششوں اور کاوشوں میں ہمارے ساتھ حصہ بنیں. آداب حاضرین، بتایا جا چکا ہے، سفر سٹارٹ ہوا تھا اور ڈاکٹر واسطے نے ڈیٹیل بتا دی. اب میں ہمارے آگے کے کچھ پلانس ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ اس کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا بہت بہت شکریہ. لیکن جس طرح سے ہم انتظام کرنا چاہتے ہیں، جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں بڑے ہال میں، اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. والنٹری کنٹریبیوشن ہم ایکسیپٹ کریں گے. ہم ممبرشپ ڈرائیو شروع کرنے جا رہے ہیں. اگر جو بھی کلچرل کارواں کے آپ ممبر بننا چاہیں تو اس کی ایک اینول فی دے کے بن سکتے ہیں اور اس پیسے سے ہم کچھ پروگرامز کریں گے، کچھ ادیبوں کو جسے کہتے ہیں ایوارڈس وغیرہ ان کے لیے ارینج کریں گے، بچوں کے ایونٹس کریں گے، شاعری لٹریچر تو ہو ہی گیا لیکن زبان کو لے کے بھی کام کریں گے کہ اردو اسکرپٹ بھی سکھائی جائے. تو اس کے علاوہ ہماری جو لوگ بھی اس کے ممبر ہوں گے ان کو ڈسکاؤنٹ واچرس ملیں گے الگ الگ کمپنیز کے، الگ الگ ریسٹورنٹس کے، الگ الگ بزنسز کے. تو آپ لوگ وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو بھی اماؤنٹ ایز اے ممبر آپ دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا ایک طرح سے. دوسری چیز کہ ضروری نہیں ہے والنٹری کنٹریبیوشن دیا جائے. آپ اگر ایونٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہمارا پوسٹ بھی شیئر کر لیتے ہیں تو بات دور تک چلی جاتی ہے، تھوڑے لگتا ہے کہ ہماری محنت کامیاب ہوئی. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے انسٹاگرام فیس بک کو فالو نہیں کیا ہے، نیچے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلس آ رہے ہیں، آپ اسے ضرور فالو کر لیں اور ٹیگ کریں ایک دوسرے کو، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ صرف اردو کے لیے ایک اردو کمیونٹی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ آپ الگ الگ اسٹیٹ سے الگ الگ زبانیں بھی بولتے ہوں گے لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زبان آپ کو جوڑی ہوئی ہے، وہ اردو ہے. اور آپ سے اتنی گزارش ہے صرف کہ آپ ہمیں جس طرح سے بھی ہوں سپورٹ کریں اور ضرور جڑیں. باہر ہمارا اسٹال ہے، جیسے پہلے اناؤنس کیا ہم نے. آج ہماری کئی کوئزز ہیں جس میں آپ ڈنر واؤچر جیت سکتے ہیں. جو باہر سے رائل گجرات کا جو اسٹال ہے وہاں سے آپ ان کا مینیو کلیکٹ کریں، آپ کو 10% فلیٹ ڈسکاؤنٹ وہ لوگ ایسے ہی دیں گے. اس کے علاوہ ممبر بننے پہ آپ کو ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ہے. تیسری بات یہ کہ آج کوئز ہوگی جس میں ڈنر واؤچرز ہوں گے. مسکان صاحبہ ابھی آ کے آپ سے کچھ سوال پوچھیں گی، ادبی سوال ہوں گے، کچھ ان کے بزنس کے بارے میں ہوں گے تو اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ اب آگے کی کارروائی اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. میں ترنم صاحبہ سے کہوں گا کہ واقع آگے کی کارروائی کو انجام دیں. شکریہ سید سروش.
یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جو کلچرل کارواں کے اس کارواں میں شامل ہوئے ہیں ہم سبھی لوگ، وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب ہیں ہی ماشاء اللہ باقاعدہ. سروج جو ہے وہ بینکر ہیں، اور بھی ہماری ٹیم میں ڈاکٹرز ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہیں اور انجینئرز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اردو میں پی ایچ ڈی ہونا ہی ضروری ہے اس کارواں کے ساتھ جڑنے کے لیے. صرف اردو سے محبت چاہیے، وہ میرے خیال سے ہم سب میں وہ جذبہ ہے. تو آپ لوگ ضرور جڑیں. سروش آپ کو بتا چکے ہیں کہ کن کن چینلز کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پرائے شہر میں خوشبو تلاش لیتے ہیں، پرائے شہر میں خوشبو تلاش لیتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ اردو تلاش لیتے ہیں. تو ہماری یہی تلاش ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ اس مقام پر لے کے آئی ہے. ڈاکٹر صاحب باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں کلچرل کارواں اردو فیسٹیول 2023 کے آغاز کا.